اچھی طریقے سے پانی کو بہانا ہوگا. اور تلوے ہاں تلوے تو خیر غسل جب ہم وضو کریں گے نا تو اس میں تلوے خود بخود دھل جائیں گے کیونکہ پورا پیر دھونا ہوگا, لیکن بالفرض اگر وضو نہیں کیا تو پھر تلووں کو خاص طور پہ دھونا ہوگا. اچھا ہاں, یہ بڑا ایک اچھا سوال آ گیا آپ کی گفتگو سے کہ فرض کیجئے کہ اگر ایک شخص ہے وہ وضو نہیں کرتا غسل سے پہلے اور غسل کرتا ہے پھر وضو کرتا ہے, تو کیا یہ طریقہ کار اس کا صحیح ہوگا؟ مطلب خلاف سنت ہو جائے گا. خلاف سنت؟ جی ہاں, اس کو چاہیے تھا کہ اسی ترتیب کے ساتھ وضو کرتا ہے, پہلے جو ہے وضو کرتا پھر غسل کرتا. اچھا ایک بات اور فرمائیے کہ آپ نے کان میں پانی ڈالنے کی بات کی. بہت سے لوگوں کے کان میں جو ہے پرابلم ہوا کرتا ہے کہ جی وہ ایک عجیب پٹاخے بجا کرتے ہیں کیونکہ ان کے کان میں ان کو تکلیف بھی ہوتی ہے. اب وہ بیچارے اگر کان میں پانی ڈالیں گے تو ان کو یہ شائبہ ہوتا ہے کہ صاحب مزید جو ہے تکلیف کان میں بڑھ جائے گی, تو ان کو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اگر واقعی ایسی تکلیف ہے تو اس میں طریقہ یہ ہے کان اس طرح کر کے نا ہاتھ صرف تھوڑا یوں کر لیں, یعنی ہاتھ میں پانی لے کر تھوڑا سا اس طرح کان کے قریب لا کے کان کو اس کے اوپر کریں گے تو یہ اندر نہیں چڑھے گا بلکہ کان کی جتنی یہ جو ٹیڑھی میڑھی ساخت ہے اس کو گیلا کر دے گا. تو کم از کم اتنا کرنا چاہیے. یعنی باہر جو ہے پانی آنا ضروری ہے, جی اندر بالکل جو ہے کان کے سوراخ کے اندر کا دھونا ضروری نہیں ہوتا, وہ تو میں نے ویسے احتیاطاً عرض کیا ہے. باقی مطلب جتنا باہر کا حصہ یہ جو ہے اس خارجی حصے کو پورے کو دھونا ضروری ہوتا ہے. اچھا ایک بات فرمائیے, چونکہ بات ہوئی تھی کہ ایک بال جو ہے وہ غسل میں جو ہے دھلنا چاہیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص بیمار ہے اور بیماری اس حد تک ہے اس کو کہ اس کے سر میں کوئی زخم یا کوئی ایسی بات ہے اور وہ پانی جو ہے سر سے نہیں بہا سکتا, تو اس صورت میں بیچارہ کیا کرے گا؟ جو عرض کرتا ہوں, اور ایک احتیاط خواتین کے بارے میں ضروری ہے کہ اگر ڈھلکی ہوئی پستان ہو کسی خاتون کی تو پستان اٹھا کے اس کے نیچے پانی بہانا ضروری ہے, یہ فرض ہے. اگر نہیں کریں گے احتیاط تو غسل ان کا نہیں اترے گا, یہ لازم یاد رکھیں. اب اگر بالفعل کسی کے سر میں واقعی ایسی کوئی بیماری ہے جیسے نزلہ ہو جاتا ہے, بعض اوقات آشوب چشم ہے اور سر پہ پانی ڈالنے کی وجہ سے مرض کے بڑھنے کا اندیشہ ہے, ایسی صورت میں فقہاء عظام نے لکھا ہے کہ گردن کے نیچے سے پورا بدن دھو لیں اور پورے سر کا مسح کر لیں, خالی گیلا ہاتھ کر کے پورے سر پہ پھیر لیں تو اس کا غسل مکمل ہو جائے گا. اب جب یہ حالت صحت میں آ جائے تو اس حصے کو بھی دھو لیں تو انشاءاللہ غسل مکمل ہوگا. اچھا ایک بات فرمائیے کہ یہ تو ساری باتیں جو خاص آپ نے انڈیکیٹ کر دی کہ صاحب کن کن باتوں کا ہمیں غسل کرتے ہوئے خیال رکھنا چاہیے. اگر عورت یا مرد کے جسم پہ کسی حصے پہ افشاں لگی ہوئی ہو تو پھر غسل ہو جائے گا یا مطلب اس میں کوئی ہمیں جو ہے وہ مصیبت ہوگی یا کوئی پریشانی؟ یہ چمکی افشاں وغیرہ دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک تو ہوتی ہیں جو باقاعدہ جسم رکھتی ہیں, ایک تو بہت باریک ہوتی ہے جو یہ پلکوں کے اوپر لگائی جاتی ہے, وہ بہت ہی باریک پاؤڈر ٹائپ ہوتا ہے. تو یہ پاؤڈر ٹائپ تو یہ چل جائے گا, بہرحال اس کو بھی ہٹانا چاہیے, لیکن یہ اتنا باریک جسم رکھتا ہے کہ پانی کو کھال تک پہنچنے سے رکاوٹ عموماً نہیں بنتا. لیکن ایک ہوتی ہے باقاعدہ اس کو ہاتھ میں لیں تو اس کی رگڑ محسوس ہوتی ہے افشاں کی. یہ اگر واقعی افشاں لگ گئی ماتھے وغیرہ پہ لگی ہوئی ہے یا کہیں گال وغیرہ پہ ہاتھوں پہ لگی ہوئی ہے تو یہ پانی کو نیچے نہیں پہنچنے دے گی, اس کو اتارنا ضروری ہے. بعض لوگوں کو دیکھا ہے وہ شادی کارڈ میں بھی افشاں لگا دیتے ہیں اور مطلب یہ کہ ایسے کپڑے خواتین پہن لیتی ہیں کہ وہ سب کو رنگین کرتے چلے جاتی ہیں, بلکہ اگر کسی مرد کو لگی ہو تو گھر کی عورتیں شک کرنے لگ جاتی ہیں کہ کہاں سے ہو کر آ رہے ہیں, چمکی لگی ہوئی ہے, بیچارے کا کردار بھی بڑا مشکوک بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. تو اس طرح کی مطلب چیزیں استعمال عموماً نہیں کرنی چاہیے ورنہ اس سے غسل کے اور وضو کے بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. اچھا یہ آج کل فیشن میں بھی بڑا بن گیا ہے چمکیاں لگانا اور یہ افشا لگانا, تو یہ اس سے بالکل اجتناب جو ہے خواتین بہت بہتر ہے, یا پھر مطلب استعمال کرنے کے بعد بہت زیادہ محتاط طریقے کے ساتھ ان کو بدن سے جدا کرنا چاہیے. ٹھیک. اچھا ایک بات فرمائیے, اب آتے ہیں بڑے امپورٹنٹ مسئلے کی طرف. خواتین جو ہیں وہ نیل پالش بہت لگاتی ہیں اور لپسٹک جو ہے اس کا بھی استعمال بڑا ہوتا ہے, بلکہ اب تو ایسا ہو گیا کہ ایسے ایسے لپسٹک کے شیڈز آ گئے جو بہت زیادہ جو ہے وہ لیئر بھی مطلب بناتے ہیں اور اپنے شیڈز بھی چھوڑ کے جاتے ہیں. ایون نیل پالش کا بھی یہ عالم ہے. تو اس صورت میں کہ جہاں عورت کے ناخنوں پر نیل پالش لگی ہے اور لپسٹک لگی ہے اس کے ہونٹوں پر, تو اس وقت اگر وہ غسل کرے تو کیا غسل ہو جائے گا؟ دیکھیں اگر تو غسل اس حالت میں ان پر واجب ہوا ہے کہ نیل پالش لگی ہوئی ہے یا لپسٹک وغیرہ لگی ہوئی ہے تو اب تو غسل کرنے کے لیے ان چیزوں کو چھڑانا ضروری ہے, کیونکہ پورے جسم کو دھونا فرض ہے. اور اگر یہ چیزیں یعنی نیل پالش کی طے ہے تو یقینی سی بات ہے کہ یہ پانی کو ناخن تک پہنچنے سے روک دے گی. اس طرح لپسٹک اگر اتنی موٹی لگائی ہوئی ہے کہ باقاعدہ تہ بن چکی ہے اور وہ ہونٹوں تک نہیں پہنچنے دے گی, ایک تو ہوتا ہے لگا کے اس کو بہت ہی رگڑ دینا کہ وہ بالکل ویسلین کی مثل لگ جائے تو ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن اگر اتنی موٹی طے ہے ہونٹوں پہ لگائی کہ جو پانی کو کھال تک پہنچنے سے روکے گی تو اب اس کا دور کرنا فرض ہے. اگر اسی حالت میں وہ غسل کریں گی تو باقی جسم کا غسل تو اتر جائے گا لیکن مکمل غسل نہیں ہوگا اور وہ حالت جنابت میں ہی کہلائیں گی, نماز کے قابل نہیں ہو سکتی. اچھا ایک بات فرمائیے کہ جسم پہ تیل لگا ہوا ہے یا کریم لگی ہوئی پورے جسم پہ,
اور اس وقت اگر وہ شخص غسل کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو کیا اس کا غسل ہو جائے گا؟ جی ہاں، فقہاء عظام نے تیل کی اور ایسی کریم کے جس کو آپ نے باقاعدہ جسم اس کا نہ بنایا ہو، یعنی بہت زیادہ تھوپنا ایک ہوتا ہے اور ایک لگا کے اس طرح رگڑ دینا، تو اگر کریم رگڑ دی گئی ہے، بالکل اس کا جسم نہیں بنا ہوا یا تیل لگا ہوا ہے، تو اس کو معاف قرار دیا ہے۔ حالانکہ تیل بھی پانی کو کھال تک پہنچنے سے روکتا ہے، لیکن چونکہ یہ کثرت سے استعمال ہوتا ہے تیل، جیسے سروں میں لگاتے ہیں، داڑھی میں بھی تیل لگا لیا، ہاتھ میں لگ گیا یہ وہ، تو اور صابن بھی بعض اوقات میسر نہیں ہوتا، تو اس کو معاف قرار دیا ہے، لہذا تیل پر سے ہی اگر وہ پانی بہا دے گا غسل ہو جائے گا۔ غسل ہو جائے گا۔ اچھا مفتی صاحب، ایک بات فرمائیے کہ ایک شخص ہے، فرض کیجئے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کسی زخم کی وجہ سے اس کے جسم کے کسی حصے پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، مجبوری یہ ہے کہ وہ پٹی ہٹا بھی نہیں سکتا، اور چونکہ غسل میں پانی بہانا ہے تو اس کو یہ خوف بھی ہے کہ صاحب اگر میں پانی بہاؤں گا تو زخم جو ہے میرا پک جائے گا، اس صورت میں اسے کیا کرنا چاہیے؟ اس صورت میں اگر یہ ممکن ہو کہ مثال کے طور پہ ہاتھ یا پاؤں پر پلاسٹر یا پٹی وغیرہ کوئی باندھی ہوئی ہے اور پانی نقصان دے گا، تو اس پر کوئی یہ شاپرز وغیرہ آتے ہیں، پلاسٹک کے شاپر ہوتے ہیں، ان کو اچھی طرح چڑھا کر اور اوپر نیچے ربڑ باندھ دیں، اچھا، تو بالکل فکس ہو جائے گا اور پانی اب اس کے اندر نہیں پہنچے گا۔ پورے بدن کو دھو لیں، اب اس کو کھولنے کے بعد پٹی کے اوپر گیلا ہاتھ کر کے خالی مسح کر لیں تو انشاءاللہ غسل مکمل ہو جائے گا۔ اچھا جی، اب آتے ہیں بڑے امپورٹنٹ سوال کی طرف۔ ایک شخص ہے، مسلمان ہے، یہ تو طریقہ کار سارے جو غسل کے ہیں مسلمانوں کے لیے، ایک شخص ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس نے اسلام قبول کیا، اس نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد کیا اسے غسل کرنا ہوگا؟ یعنی کلمہ پڑھتے ہی جب وہ فوراً دائرہ ایمان میں آ گیا تو اسے غسل کرنا ہوگا؟ اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اس نے اسلام قبول کرنے سے پہلے پورے بدن پر پانی نہیں بہایا تھا یا مطلب اس پہ حالت جنابت طاری تھی، تو اب تو اس صورت یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے کے لیے تو غسل کرنا ضروری نہیں ہے، فقط مستحب ہے، لہذا اب اس کو دیر بھی نہیں کروانی چاہیے۔ یہ تمام ناظرین اچھی طرح یاد رکھیں، اگر کوئی جنوبی شخص ہو یا غیر مسلم اسلام قبول کرنے کے لیے آیا تو اسے ہرگز یہ مشورہ نہیں دیں گے کہ تم جا کے پہلے غسل کر کے آؤ پھر ہم تمہیں کلمہ پڑھائیں گے، بلکہ فوراً کلمہ پڑھا دیں کہ مسلمان ہونے کے لیے باقاعدہ غسل کرنا شرط نہیں ہے۔ اب اگر بالفرض اس نے پہلے غسل نہیں کیا ہوا تھا صحیح طریقے سے یا حالت جنابت میں تھا، تو اب اس کے اوپر غسل کرنا لازم ہوگا۔ تو اسلام لانے کی وجہ سے اس پہ غسل لازم ہو یہ کوئی شرعی قاعدہ نہیں ہے، بلکہ وہی اصول ہے جو ایک مسلمان کے لیے ہے کہ اب وہ مسلمان ہوا اور حالت جنابت میں تھا، وہ پہلے یعنی پہلے کافر تھا، حالت جنابت میں تھا، مسلمان ہونے کے بعد چونکہ عبادات اس کو اختیار کرنی ہوں گی اور عبادت اختیار کرنے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے، لہٰذا اس لیے اس کو ہم غسل کا حکم دیں گے۔ اور اگر بالفرض وہ اسلام لانے سے پہلے پورا بدن دھو کر آیا تھا تو کم از کم احتیاطاً اس سے 2 فرض مکمل کروائے جائیں گے، ایک کلی کرنا غرغرے سمیت اور ناک میں پانی چڑھانا، کیونکہ عموماً کفار یہ کام نہیں کرتے، باقی پورے بدن پہ پانی تو ان کے بھی بہی جاتا ہے، لہٰذا یہ 2 فرض پورے کروا لیں کافی ہے۔ اچھا ایک بات فرمائیے کہ شوہر نے زوجہ سے صحبت کی، صحبت کرنے کے بعد اس نے تھوڑا سا توقف کیا اور بغیر غسل کیے اس نے دوبارہ صحبت کی، تو یہ کیسا؟ ہاں یہ شرعاً جائز ہے، لیکن فقہائے اسلام نے لکھا کہ اس شخص کے لیے مستحب یہ ہے کہ صحبت کرنے کے بعد اگر دوبارہ ارادہ رکھتا ہو تو اپنا ناف کے نیچے کا دھڑ دوبارہ دھو لے، صرف اتنا دھو لے، اور اس کے بعد پھر وہ دوبارہ بلا کراہت صحبت کر سکتا ہے۔ ٹھیک۔ اچھا اب یہ فرمائیے کہ چونکہ وہ اس پہ غسل جنابت جو ہے وہ واجب تھی، اس نے دوبارہ صحبت کی اور یہ سپوز کر لیا جائے کہ اسی صحبت سے جو ہے اس کا حمل ٹھہر گیا، اب اس سے جو اولاد ہوئی پھر اس اولاد کا اسٹیٹس کیا ہوگا؟ مطلب حلال ہوگی اولاد کے اوپر، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ اصل میں جو حالت جنابت ہے یہ ایک حکمی نجاست ہے، حقیقتاً اس کو نجاست نہیں کہا گیا۔ حقیقی نجاست وہ ہوتی ہے جس کو آپ آنکھوں سے دیکھیں، ہاتھ سے اس کو محسوس کر سکیں، جیسے پیشاب وغیرہ ہے، اور یہ بے غسلہ پن جو ہے حکمی نجاست ہے۔ حکمی وہ ہوتی ہے نہ جس کو آنکھ سے دیکھ سکیں نہ اس کو ہاتھ سے آپ چھو سکیں، تو اگر کوئی بے غسل ہے تو ہم چھو کے نہیں معلوم کر سکتے کہ بے غسل ہے، اور اس حالت کے اندر جو وہ صحبت وغیرہ کرے گا اگر حمل ٹھہرتا ہے تو بچہ اسی کا بچہ ہے، یہ حقیقتاً اس کا باپ ہے، لہذا بچے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا، بالکل حلال اولاد ہوگی۔ اچھا ایک بات فرمائیے کہ غسل واجب ہو گیا، اور کیا اس کے لیے شرعی احکام یہ ہیں کہ فوراً جو ہے وہ غسل کیا جائے، یا اگر تھوڑی سی اس میں تاخیر کی جائے تو اس میں فرق پڑتا ہے یا ہم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں کچھ صورتیں ہیں، سب سے افضل صورت تو یہ ہے کہ آدمی فوراً سے پیشتر غسل کر لے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں کتا ہو یا تعظیماً لگائی ہوئی تصویر ہو یا کوئی حالت جنابت میں شخص ہو تو اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو یہ قباحت تو ہے کہ اگر ہم دیر سے کریں گے تو اس وقت تک رحمت کے فرشتوں کو نزول نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ
دیر کرنا جائز تو ہے، لیکن اگر بالفرض نماز نکلنے کا اندیشہ ہے، جیسے مثال کے طور پہ وہی فجر والا معاملہ کہ 4-5 بجے آنکھ کھلی ہے، احتلام ہے، اب